چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کریں اور مجھے اللہ کے محبوب کے ساتھ زمرہ مومنین میں جگہ ملے، خدا کی قسم اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، اس 30 پاروں والے قرآن کو سینے سے لگا لے، اسی کتاب کو حاکم ہادی مانے، اس قرآن کو امام مانے، جو اس قرآن کو ہادی حاکم مان کے اسی کے مطابق اس کو میرا سچ مان کے اس کے پیچھے چل پڑا، وہی ہوگا حوض کوثر پر نبی کے ساتھ، وہی ہوگا شفاعت کا مستحق، اور وہی حسینی بھی ہے، وہی محمدی بھی ہے، وہی آل بیت کو بھی ماننے والا ہے، وہی نبی کے صحابہ کو بھی ماننے والا ہے، اور اگر قرآن کا غدار ہے 1,00,000 مرتبہ حسینیت کے نعرے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام کا ماہ محرم، جس کے متعلق گزشتہ بیان میں بعض چیزیں میں نے عرض کر دیں، اس مہینہ کو ایک افسانوی مہینہ بنا دیا گیا، اور اکثر مسلمان جو حقیقت اسلام سے واقف نہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، باپ دادا مسلمان تھا تو یہ بھی مسلمان ہیں، اکثر کی حالت تجھے ہے کہ سیدھا کلمہ طیبہ بھی پتہ نہیں، طہارت کے مسائل بھی پتہ نہیں، نماز کا طریقہ صحیح معلوم نہیں، لیکن یہ رسمی مسلمان ہیں، جدی پشتی جنتی، اور انہیں یہ سبق دیا گیا ایک فریق نے کہ جنت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ 10 دن عشرہ محرم
اس میں چند خرافات کر لو، کچھ جھوٹ سن لو، دوڑے مائیے ٹپے قصیدے، اور کچھ مذہبی فنکار ان کے پروگرام اٹینڈ کر لو، کچھ ہستیوں کا ذکر کر لو، کچھ شخصیات کو گالیاں نکال لو، تو یہ تمہاری نجات ہے اور یہ اصل اسلام ہے۔ آگے اکثریت کو پتہ نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کس مشن پہ محنت کی، مکہ میں مصائب برداشت کیے، مدینہ منورہ میں کئی جہاد اور جنگیں ہوئیں، کئی صحابہ شہید ہوئے، اور ہر قسم کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کیا گیا۔ وہ مشن کیا تھا جو آپ نے نبوت کے پہلے دن سے وفات روح مبارک کے بدن انصری چھوڑنے تک جس مشن کو بیان کیا، پوری زندگی ایک ایک لمحہ، اس سے آج مسلمان واقف نہیں۔ انہیں چند کہانیاں، وہ بھی جھوٹے کذاب راوی اور سپیشل فنکار یہودی، ان کی چند کہانیاں انہوں نے یاد کی، اور پھر شعر و شاعری، قصیدے، اس کو انہوں نے اسلام سمجھ لیا۔ تو یاد رکھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے دن سے لے کر آخری دن تک آپ کا مشن اور نصب العین وہ کیا تھا؟ وہ اس قرآن مقدس میں 30 پاروں کی شکل میں موجود ہے۔ وہ یہی قرآن ہے جو آپ نے ساری زندگی رات کو مصلے پہ پڑھا، نمازوں میں پڑھا، میدان جہاد میں پڑھا، اور یہی بات تھی، ساری کائنات کے سامنے اعلان یہی رکھا کہ من قال لا الہ الا اللہ، جو آدمی اس قرآن کے مشن کو مان لے، قرآن کی مرکزی دعوت، مرکزی نقطہ، اور وہ لا الہ الا اللہ، مسئلہ الہ، جو بندہ میرا مسئلہ الہ مان لے، اس بندے کے ساتھ میری لڑائی بھی ختم ہے، اس بندے کی جان بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے۔ بخاری مسلم کی بے شمار تصریحات موجود ہیں کہ پیغمبر کریم جو مشن لائے تھے، اس کا نصاب یہ کتاب اللہ ہے، قرآن ہے، اور قرآن کا مرکزی اعلان اور مرکزی مطالبہ، پہلا مطالبہ جو ہر کلمہ پڑھنے والا ہو نہ ہو، ہر عقل والے آدمی پر، عقل سے مراد پاگل نہیں، مجنون نہیں، اس پر سب سے پہلا جو فرض ہوتا ہے، اول واجب علی المکلف، مکلف انسان پہ سب سے پہلا واجب اور فرض یہ تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھے اور مانے۔ 23 سال محمد الرسول اللہ کی محنت یہی ہے، قرآنی نصاب اور قرآنی دعوت۔ یہی وجہ تھی جب نزول ہوا اقرا بسم ربک الذی
خلق، اقرا بسم ربک الذی، کبھی اس میں غور کیا ہے؟ اقرا، اقرا تو پڑھے لکھے تو مکہ والوں میں بھی تھے، مکے والے سارے تو جاہل نہیں تھے، لکھنے پڑھنے والے ان میں تھے، تو اقرا سے کیوں آگ لگ گئی؟ کوئی نئی بات تھی؟ اقرا کا معنی پڑھو، اور یہ پہلی وحی ہے، سٹارٹ جہاں سے ہوتی ہے اقرا، اقرا، اور کیا پڑھو؟ بسم ربک، بسم ربک، یہ جو ہے نا بسم ربک سارا جھگڑا اس میں ہے، اقرا میں بھی یہ جھگڑا ہے، یہ پہلی وحی آئی، حالانکہ پڑھے لکھے لوگ دنیا میں موجود تھے، یہود نصارہ تو بڑے بڑے شیخ التورات تھے، شیخ الانجیل، بڑے بڑے مدرسے، بڑے بڑے مراکز، ان کو تو لوگ حضرت اقدس کہتے تھے، اور بڑے بڑے پیر، ذکر اذکار کی مجالس، تورات کے ختم مولوی تھے، اور جہاں اقرا ہوا تو وہاں کیوں آگ لگ گئی؟ یہاں فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اصل آگ یہ تھی کہ یہ جو ہمارے آباء و اجداد کے نصابات ہیں، ہماری مذہبی تاریخ ہے، ہمارے راوی ہیں، ہماری کتابیں ہیں، یہ جو اقرا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ اقرا کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے۔ اگر اللہ کا کلام آ گیا تو ہمارے اکابر کا کیا بنے گا؟ اگر اللہ کا کلام آیا تو ہمارے بزرگ کہاں جائیں گے؟ اگر اللہ کا کلام آیا تو ہمارے شیخ التورات، شیخ الانجیل، یہ کس جہنم میں جائیں گے؟ ان کی تو ساری اقداس ختم، ان کی تو ساری ان کی عظمتیں ختم۔ یہاں تو آ گیا اقرا، محمد کی زبان کہہ رہی ہے، اوپر سے کلام آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ اگر اس کو مان لیں تو اکابر کا کیا بنے گا؟ بزرگوں کا کیا بنے گا؟ 1000 سال، 2000 سال، ہزاروں سال کی ہماری تاریخی روایات ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اور بڑے بڑے اکابر کا تو انہوں نے اس سے سمجھ لیا، ورنہ اقرا میں کوئی تلوار نہیں تھی، کوئی ایٹم بم نہیں تھا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا کی وحی میں یہ ایک قوت تھی، ایک جاذبیت تھی، اور اس نے آ کے اعلان کیا جو پہلے تمہارے علم میں وہ سارے زمین والے ہیں یا ملاوٹ والے ہیں؟ کیا میں نے کہا؟ یا زمین والے ہیں یا گھڑنتو ہیں یا ملاوٹ والے ہیں؟ کچھ اصل تھا، کچھ تم نے ملایا، وہ جو اصل تھا اس کو تم نے مروڑا، اس کے مصداق تم نے متعین کیے، اس کی تعبیرات تم نے آپس میں بیٹھ کے گھڑی، اور جو محمد کا علم ہے یہ وہ خالص علم ہے جس میں ملاوٹ ہو نہیں سکتی، یہ وہ کھرا علم ہے جس میں ملاوٹ کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ہضم کرنا نہ اس وقت ممکن تھا نہ آج ممکن ہے۔ یہ اصل جھگڑا تھا اور اصل نقطہ تھا، ورنہ آپ سوچیں، کسی دانشور سے پوچھیں اور کسی عالم سے پوچھیں، کیا مسئلہ انہیں ہو گیا اقرا پر؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، کون سا اس میں کوئی ان کو چھیڑا گیا؟ بظاہر تو لگتا ہے نہیں چھیڑا گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی گئی۔ اس اقرا کا پیغام یہ تھا کہ اے کائنات کے مولویوں، پیروں، اور مولویوں اور پیروں کی غلط روش پہ چلنے والے جاہلوں، اب وقت آ گیا ہے، تمہاری ساری تلبیسات مٹ جائیں گی، ساری تعریفات مٹ جائیں گی، تمہارا بنائے ہوئے خود ساختہ دین، پابندیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ اب مسئلہ آ رہا ہے محمد کا دور،
اور اس دور میں بات چلے گی تو قرآن کی چلے گی، سکہ چلے گا تو قرآن کا چلے گا۔ تورات کو مانیں گے قرآن کے تابع کر کے، انجیل کو دیکھنا ہوگا قرآن کو حاکم مان کے، روایتوں کو دیکھنا ہوگا قرآن کو حاکم مان کے، راویوں کو دیکھنا ہوگا قرآن کو حاکم مان کے۔ اب حاکمیت اور سکہ اس اقرا کا چلنے والا ہے، اس نقطہ کو وہ سمجھ کے سارے کٹھے ہو کے مد مقابل آ گئے۔ پھر اعلان بھی ہو گئے، بڑے بڑے مولوی ہوں، پیر ہوں، ساری زندگی محنت کرنے والے مدرس قسم کے مولوی، پڑھا پڑھا کے گٹے بھی ان کے گس گئے ہوں، اور اتنی لمبی لمبی داڑیاں سفید ہوں، پرانے پاپی۔ اور اس میں آ کے ایک نوجوان کیا کہتا ہے، یا اہل الکتاب لستم علی شیء، او کتابیوں آسان نہیں، آج تو ہم کسی چھوٹے سے مولوی کا نام لیں تو پورے ملک میں شور پڑ جاتا ہے۔ ہماری مقدس گائے کو چھیڑا ہے جی، ہمارے بیل کو چھیڑا ہے جی، چھوٹے سے مولوی کا ہم نام لیں تو اتنا شور آتے ہیں، ہر طرف سے ٹوں 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 شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ذرا سوچو، مدینہ کا شہر ہو، علماء سے آباد ہو، اور علماء بھی چھوٹے بہت نہیں، الاحبار والرہبان، الاحبار والرہبان، بڑے بڑے مولوی ہوں، بڑے بڑے گھمٹ والے مولوی، اور سفید داڑھی والے، لمبی داڑھیوں والے، لو موٹے موٹی پگڑیوں والے، بڑے بڑے پیر مریدوں والے، اور ایک جوان کھڑا ہو جس کی داڑھی بھی سفید نہیں اور اتنی بڑی بھی نہیں، اور وہ آ کے اعلان کرے، یا اہل الکتاب، او مولویو پیرو، لستم علی شیء، تم پکے بے ایمان ہو، لستم علی شیء، چٹے کافر اور بے دین ہو، کھتری اور شیطان ہو، حتی تقیموا التورات، تقیموا میں اشارہ ہے، لستم علی شیء اس لیے کہ تم تورات کے بھی غدار ہو، تورات کی بھی تعریفیں کی، تورات صرف پڑھنی نہیں، تقیموا، اقامت تورات کرنی ہے، پوری پوری اٹھاؤ، اور انجیل اس میں بھی تم نے رد و بدل کیا اور بے ایمان بنے، اس لیے انجیل کی بھی اقامت کرنی ہے۔ تورات اور انجیل کی اقامت کیسے ہوگی؟ وما انزل الیکم من ربکم، اس کا حاکم آ گیا ہے، انزل الیکم من ربکم، یہ قرآن ہے، یہ تورات پہ بھی حاکم ہے، انجیل پہ بھی حاکم ہے، ساری کتابوں کا حاکم آ گیا۔ جب تک اس قرآن کو نہیں سنبھالتے، اس کو نہیں مانتے، لستم علی شیء، مولوی ہو تب کافر، پیر ہو تب کافر، جو بندی کہلواؤ، جیسے آج کل وہاں تو یہودی کہلاتے تھے، یہودی کہلاؤ تب کافر، نصرانی کہلاؤ تب کافر، حتیٰ کہ ابراہیمی کہلواؤ تب کافر۔ تو تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے فرقوں کے لے کے پھرتا ہے، دیوبندی، تے بریلی، تے اہل حدیث، واہ 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 میرا بھائی واہ، کیسے چکروں میں پڑا ہے، دیوبندی، تے بریلی، او بھائی وہاں موسوی تھے، موسوی، دیوبندی نہیں تھے، وہاں موسوی تھے، عیسوی تھے، اپنے آپ کو ابراہیمی کہلوانے والے تھے، اور ان سب پہ جو ایسا فتویٰ لگایا، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، فرمایا میرے محبوب میرے قرآن کے آنے سے پہلے جو تھے کون؟ فی ضلال مبین، کھلے کافر تھے، پکے کافر تھے۔ تو یہاں
ڈر جاتے ہو جی فلانا دیوبندی ہے، فلانا بریلی ہے، فلانا اہل حدیث ہے، چھوڑ یہ چھوٹی چھوٹی کیاریاں ہیں، ذرا تجھے بڑے دریا پہ لے جاؤں۔ وہ کہتے تھے موسوی، عیسوی، ابراہیمی، فرمایا کچھ بھی نہیں ہو، لستم علی شیء، اب اقرا کا دور چل گیا ہے، اور جب تک اس اقرا کے قریب نہیں آؤ گے، محمدی علم کے قریب نہیں آؤ گے، موسوی کہلاؤ تب بھی جہنم کے کتے ہو، عیسائی کہلواؤ تب بھی جہنم کا ایندھن ہو، اپنے آپ کو ابراہیمی کہلواؤ تب بھی جہنم کا ایندھن ہو۔ آج تو جہاں بیڑا پار ہو گیا میں حسینی ہوں، دوسرا کہتے ہیں تو یزیدی ہے، تیسرا کہتے ہیں تو فلانا حسنی ہوں، فلانا ہوں۔ یہ حسنی حسینی اس سے بھی اوپر کے دعوے تھے، موسوی، عیسوی، ابراہیمی، سب دعوے داروں کو قرآن نے آ کے کہہ دیا لستم علی شیء، کوئی ککھ نہیں۔ فرمایا فتویٰ لا میرا پیغمبر، یہی فتویٰ بلغ ما انزل الیک من ربک، اسی فتوے کے ساتھ لگ رہا ہے بلغ، لگا فتویٰ، اور ایک ملا کو بھی نہ چھوڑ، کہ سب بے ایمان اور کافر و یہودیوں، عیسائیوں، اپنے آپ کو ابراہیمی کہلوانے والوں، ایمان سے بتاؤ اگر محمد مصطفیٰ کا مشن نہیں ماننا تو حسینی کہلوانے سے آدمی بچ جائے گا، یزیدی کہلوانے سے بچ جائے گا، علوی کہلوانے سے بچ جائے گا، فاروقی صدیقی کہلوانے سے بچ جائے گا، دیوبندی بریلوی کہلانے سے بچ جائے گا، حنفی شافی مالکی حنبلی کہلوانے سے بچ جائے گا۔ یہ تو بھائی نسبتیں اپنے مقام کی ہیں، لیکن اصل بات سمجھ، جس نقطے کو محمد مصطفیٰ نے اٹھایا اور جو مشن آپ لائے اور آپ کے آنے کا جو مقصد تھا، اگر اس کے قریب نہیں آیا تو میرا بھائی یہ نسبتیں دھوکہ ہے اور یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اسے سمجھا بس 10 محرم تک روئے گا تو جنت خرید لی۔ ہاں، بیار الانوار میں لکھا ہے اور کتابوں میں کہ اگر غم حسین میں مچھر کے پر جتنا آنسو بھی نکل آیا، جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اور پھر اسی میں لکھا ہے کہ 3 دن حضرت یزید روتے رہے۔ شکر ہے تم سمجھے نہیں ہو۔ یہ بہار الانوار ہے، یہ مذہب ہے جنت کی ٹکٹ دینے والا۔ اب ٹکٹ ایسی اندھی تقسیم کی کہ یزید بھی جنت میں چلا گیا۔ اگر مچھر کے پر جتنا آنسو نکلا، حوالہ ایسے نہیں دے رہا، کسی مجتہد میں جرات ہو تو مطالبہ کرے، ایک حوالے نہیں 32 روایات دکھاؤں گا، اور اس مذہب کی۔ ہمارا تو مذہب یہ ہے، یہ قرآن والا، یہ تو میں بیان کروں گا، یہ اس مذہب کی روایتی ہے کہ مچھر کے پر جتنا غم حسین میں رو پڑا، کوئی ایمان کی شرط بھی نہیں، جو بھی رویا وہ پکا جنتی ہے۔ ایک طرف یہ ہے، پھر کہتے ہیں یزید نے 3 دن یزید اور یزید کے گھر والے روتے رہے، تو مچھر کے پر سے تو زیادہ آنسو نکل گئے۔ اور تیرا مذہب کہہ رہا ہے جہنم حرام ہے، بے ایمان پھر سارا زندگی بھونکتا کیوں ہے؟ یا اپنے مذہب پہ لعنت کر۔ تیرا مذہب کہہ رہا ہے یزید پہ جہنم حرام ہے، اور پارٹی بازی بنائی ہے یزید یزید یزید۔ اور مذہب یہ ماتم کے فضائل، اور پھر کہتا ہے کہ ماتم سب سے پہلے 3 دن یزید کے گھر ہوا، تو پھر تم تو یزید کی سنت پہ عمل کر رہے ہو۔ بقول تمہارے 3 دن ماتم یزید نے کیا، تو سنت یزید کی ہے، نعرے حسین کی ہے، سنت یزید کی نعرے حسن کے۔ اور ادھر مذہب بنائے جو یزید پہ لعنت نہ کرے اس کا ایمان نہیں۔ میں نے کہا پھر تم تو سب سے بڑے لعنتی ہو بے ایمانو۔ ایک طرف تم دوغلا پالیسی، ایک طرف کے یزید پہ لعنت کر رہے ہو، دوسری طرف اسے
जहन्नम की आग हराम करके पक्का जन्नती बना रहे हो, इल्जाम हमको देते हो। तो ये सब खर्च है, ये मजहब नहीं, ये मजहब के नाम पे खर्च है, और जो खर्च है उनको खींचे, जो खर्च समझते हो ना, उनको खींचना है, खर्च को खींचे। मजहब है ये कुरान 30 पारों वाला, ये 30 पारे कुरान, ये मोहम्मद की मेहनत है। और मैं अर्ज कर रहा था इकरा पे क्यों तकलीफ हुई, इकरा पे तकलीफ यही हुई कि अगर इकरा को मान लिया अपने सारे झूठ छोड़ने पड़ेंगे, बुजुर्गों की किताबें छोड़नी पड़ेंगी, अकाबिर का अंबिया के नाम पे घड़ी हुई रिवायतें, नबियों के नाम पे घड़ी हुई रिवायतें, झूठी रिवायतें, वो सारी छोड़नी पड़ेंगी और सिर्फ कुरान को मानना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले धचका लगा इस पर और इस पर भी धचके की वजह ये थी, अगर कुरान में थोड़ा सा मसला आ जाता ना, भी कुछ कुछ सुनते हैं, सिफारिश करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इख्तिलाफ तो मसला तौहीद में हुआ था। अगर कुरान में थोड़ी सी गुंजाइश मिल जाती कि अंबिया सुनते हैं, सिफारिश करते हैं, कोई आयत आ जाती, खुदा की कसम ये इख्तिलाफ उस वक्त ही खत्म हो जाता, झगड़े ही खत्म हो जाते। पता नहीं तुम्हें समझ भी आ रही है, थोड़ी सी रियायत आ जाती, इतनी आ जाती ना कि हाउलाए शुफाउना इंदल्लाह, ये सुनते हैं और सिफारिशें करते हैं, झगड़ा खत्म हो जाता। वो तो यही कहते थे, आखिरी सीढ़ी यही थी, हाउलाए शुफाउना इंदल्लाह, कि जिन बुजुर्गों को हम पुकारते हैं, और पुकारते भी वो किसको थे, लसूड़ी शाह को, शिलवार शाह को, नागे बाबे को, जिसका ना अत्ता ना पत्ता ना लाठ ना लोटा, कोई पता नहीं बाबा किधर आया, भग्गी चरसी, वो इनको नहीं पुकारते थे, वो पुकारते थे इब्राहिम को। किसको पुकारते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। बुखारी उठाए, यकीन ना आए, बुखारी में मौजूद है, 360 निकाले, इदा फीहा सूरत इब्राहिम व सूरत इस्माइल, वो हजरत इब्राहिम इस्माइल को कह रहे हाउलाए शुफाउना इंदल्लाह, और पैगंबर करीम फतवा लगा रहे मन अज़ल्लो, तुमसे बड़ा काफिर कोई नहीं है। ये वो इकरा है, तुमसे बड़ा काफिर कोई नहीं। वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी ज़लाल। आजकल कई बेचारे यतीम मौलवी कहते हैं ये फुरूई मसले, वाह 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 वाह, अगर ये फुरूई है ना बच्चू, फिर उसूली मसला है कौन सा, कानून चा कामरी की मारी हुई भैंस, फिर कौन सा मसला अकीदे गए। दाराबा जदरे बुदरबन फवदारे बदोरे बजुदरा बुदरबन फजा का मदरूब, सारी जिंदगी जे लग गए, दाराबा जदरे बुदरबन फवदारे बुन बदोरे बजुदरा बुदरबन फजा का मदरूब। हाँ, ये लेके अल्लाह के दरबार में जाएगा, अल्लाह मैंने सारी जिंदगी ये मेहनत की है, पुराना बैर, अकीदा नहीं समझा, ये ज़ाराबा जदरेबो का अमली नमूना होगा महशर के दिन, और वो भी यज़रेबूना बुजूअहुम व अदबारहुम, यज़रेबूना बुजूअहुम व अदबारहुम, यहां भी ज़ाराबा यज़रेबो से है, यज़रेबूना बुजूअहुम। फुरूई मसला, अगर थोड़ी सी रियायत आ जाती, वो आए थे एक दफा, कुरान ने जिक्र किया, वो आ गए थे, उन्होंने कहा इते बेकुरान गैर हाजा, हाजा को याद रखना है, गैर हाजा,
کہتے ہیں آ گئے، کہتے ہیں اتفاق کر لیں، آج کل وحدت الادیان کا زمانہ چل رہا ہے، بڑے بڑے پروگرام ہیں، آؤ وحدت کی دعوت، کیسے وحدت ادیان پہ عمل کریں، اتبع قرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لا، یہ اقرا ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب لے آ، یہ قرآن نہ لا۔ کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ سنتے پڑھتے تو رہتے، قرآن کو سوچا کرو، اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے افلا یتدبرون القرآن، اور یہ سوچنے والی چیز ہے، کبھی قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کو سوچو، یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ پیغمبر کریم کو کہا جا رہا ہے اتبع قرآن غیر ھذا، قرآن کوئی دوسرا لے کے آ، ہم آپ کو سونا ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی نبوت بھی مانیں گے، آپ کے ہاتھ پاؤں بھی چومیں گے، آپ کے بالکل تابع دار بننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس قرآن کو ہٹا دے، نصاب کوئی دوسرا لے آ، قرآن کوئی دوسرا لے آ، سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کوئی دوسرا لے آ، کیوں؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ سمجھو، اس آیت پہ خدا کی قسم غور کرو نا تو آج کے دور کا پورا نقشہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ یہ کامل کتاب ہے، کہتے ہیں ہم جو کہیں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار، لیکن یہ قرآن ہٹا، یہ قرآن نہ ہو، کیوں جی؟ کہتے ہیں اتبع قرآن غیر ھذا، اچھا اگر پورا قرآن نہیں بدل سکتا، کم از کم اتنا کر لے، بدل ہو، پورا قرآن دوسرا نہیں لے آ سکتا، اسی قرآن میں تبدیلیاں کر، تھوڑا سا بدل دے، تھوڑا سا بدل دے، اس قرآن میں تھوڑا سا تغیر کر دے۔ یا اللہ وہ کون سا تغیر کروانا چاہتے تھے؟ کس مضمون کو وہ کہتے تھے بدل دے؟ کون سا مضمون انہیں چبھتا تھا؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ بولو شاہ بھائی، سوال ہے یا نہیں؟ یہ کیا مطالبہ ہے؟ پورا قرآن اور لا، یا پورا نہیں لا سکتا پھر بھی وحدت ممکن ہے، اتفاق ہو سکتا ہے، قرآن اسی طرح رہے لیکن تھوڑا سا بدل دے، تھوڑا سا بدل دے، بدل ہو، تھوڑا سا تبدیل کر دے۔ یا اللہ یہ کون سا مسئلہ تبدیل کرانا چاہتے تھے؟ اقیم الصلاۃ، نمازوں والا مسئلہ، زکوٰۃ والا مسئلہ، حج والا مسئلہ، والدین سے حسن سلوک والا مسئلہ، رشتہ داروں سے صلہ رحمی والا مسئلہ، صدقے خیرات دینے والا مسئلہ، ذکر اذکار والا مسئلہ، کون سا مسئلہ کہتے تھے یہ قرآن ہے میرا بھائی، تمہیں مولوی کوئی نہیں سنائے گا، مولویوں نے تو صرف تمہیں سستی جنت کر کے دینی ہے، اور تمہارے لیے جنت سستی، مولوی کے لیے تمہارا جیب سستا، تمہاری کمائی کا ڈاکو ہے۔ آج سن وہ کون سا مسئلہ تھا جو بدلنا چاہتے تھے؟ سیدھا قرآن کہتا ہے بَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ سمیع صرف اللہ ہے، سمیع صرف اللہ ہے، اتنا کہے کہ سمیع اللہ ہے، یہ نہ کہے کہ سمیع صرف اللہ ہے، اتنا بے شک کہے کہ پکارے سننے والا اللہ ہے، لیکن تھوڑی سی رعایت کر، کم از کم یہ تو کہہ دینا جو ہم نے ابراہیم اسماعیل اور ان کو پکارتے ہیں ہماری کچھ کچھ تو سنتے ہیں۔ بدل ہو، اس قرآن کو بدل دے،
کیونکہ یہ قرآن تو کہہ رہا ہے ان تدعوہم، ہم مشرکو انبیاء کی قبروں پہ جا کے پکارو، جالیوں کے اوپر کھڑے ہو کے پکارو، صورتیں بنا کے پکارو، ان تدعوہم اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم وہ تمہاری پکاریں سنتے کوئی نہیں، بدل ہو اس کو بدل دے، یہ آیت بارے میں نہیں ہے، یا کم از کم لا یسمعوا کی جگہ پہ لکھ دے یسمعونا، یسمعونا یہ لا نکال دے، یہ اتحاد ہو جائے گا، نفی نکال دیتے کہہ دے اور نہیں تو انبیاء تو سنتے ہیں نا جی، اور نہیں تو فلانے تو سنتے ہیں نا جی، شہداء تو سنتے ہیں نا جی، یہ بدل ہو تبدیل کر، اور یہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، انبیاء کی قبروں پہ جا کے پکارنے والوں، اولیاء کی قبروں پہ جا کے پکارنے والوں، بازاروں میں کھڑے ہو کے یا حسین کے نعرے لگانے والوں، یا علی کے نعرے لگانے والوں، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، ان کو جن کو تم پکار رہے ہو ان کو تمہاری پکاروں کا پتہ ہی نہیں، وہ بالکل غافل اور بے خبر ہیں، بدل ہو یہ ایتے بدل دے، کم از کم انبیاء کے سما تو ہمارے اکابر کا اجماعی مسئلہ ہے، آج بھی بے ایمان یہی کہتی ہے، اجماع پتہ نہیں کدھر ہوا، کراچی میں یا پشاور میں، اجماعی مسئلہ، اجماع تو مجتہدین کا ہوتا ہے، اور تمہارے چند للو یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو اجتماع بن جائے گا، اجماع بن جائے گا، اور تمہاری بنیاد بھی جس طرح روافض کی بنیاد لوط بن یحییٰ پہ جا کے ختم ہوتی ہے، تمہاری اینڈ بھی محمد بن مروان پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ اب لوط بن یحییٰ نے جو جھوٹ لکھے اس کو 1000 آدمی نقل کر لے تو سچ بن جائیں گے؟ تو من صلی علیہ عند قبری کو کوئی 1000 نقل کر دے تو وہ سچ بن جائے گا، جس کا لا اصل لہو، جس کا مڈ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک جیسی طرز ہے، بدل ہو بدل دے، اور دوسرا کیا بدل، یہ جو فتوے لگاتا ہے یہ فتوے والا مسئلہ نہیں، اتنا کہہ دے فروعی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ ہے، خیر اکابر کا اختلافی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ ہے، اتنا کہہ دے بدل ہو اس کو بدل دے، اس کو تبدیل کر دے، اور کہہ دے جی اصولی مسئلہ نہیں ہے، فروعی مسئلہ ہے، یہ جو تو کہتا ہے، اور اتنے بڑے فتوے لگاتا ہے۔ وہ جب ابو طالب کے پاس آئے نا یہی شکایت کی تھی، اور جب اتحاد کے لیے آئے تھے، وحدت المسلمین کے لیے آئے تھے، وحدت المسلمین کا جھنڈا لے کے آیا تھا، یہ ابو طالب کے پاس بڑے بڑے صنادید قریش 25 اکابر تھے مشرکین کے، بڑی بڑی پگڑیوں والے، انہوں نے جب ابو طالب کو شکایت لگائی تو کیا لگائی، انہوں نے کہا اپنے بھتیجے بابا جی تو ہے نا بڑا نیک، ابو طالب کو کہنے لگے تو بڑا نیک ہمارا بندہ ہے، ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے، لیکن جو تیرا بھتیجا ہے نا اللہ 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 بچائے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بھتیجے اور ہمارا فیصلہ کر کے جاؤ۔ 25 اکابر تھے بڑے بڑے، فرمایا ہاں کیا کہتا ہے میرا بھتیجا، کیا اختلاف ہے؟ اس نے کہا جی یکفرون آباءنا، پہلا بھتیجا ظلم یہ کرتا ہے کہ ہمارے اکابر کو کافر کہتا ہے، یہ جو حالانکہ آپ نے کسی اکابر کا نام نہیں لیا تھا، آپ کا فتویٰ تو عام تھا وَمَنْ أَضَلُّ، وَمَنْ أَضَلُّ، کون بڑا کافر ہے،
جو اللہ کے سوا ان ہستیوں کو پکارتا ہے من لا یستجیب لہو الی یوم القیامہ. کسی کا میرے نبی نے نام لیا؟ بولو کسی کا نام لیا؟ کیا لفظ تھا؟ ومن، سارے پڑھو، من ازلو، بالکل عموم پہ رکھا ہے، کسی کا نام نہیں لیا. لیکن پنجابی دی مثال ہے، کانی نو کان کھڑک بہندے، کانی نو کان کھڑک بہندے. جیڑا خود کانا ہوئے، کانا ہو، اور کوئی آدمی کسی کانے کی بات کرے وہ کہتے ہیں مجھے کہہ رہا ہے، حالانکہ آپ نے کوئی نام نہیں لیا تھا. وہ کہتے ہیں یہ بھتیجا کیا کرتا ہے، یہ جو کفر آباءنا، اس کا اگر فتویٰ مانے تو اکابر کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا، سارے اکابر کافر بن جائیں گے. اکابرین کی تکفیر کرتا ہے. تو ایک آپ پہ تان تکفیر والا تھا، اور بدل ہو سے پتہ چلا ایک تو یہ بدلوانا چاہتے تھے کہ فتویٰ نہ لگا دے اور کہہ دے بے کہ یہ تو علماء کا اختلافی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ ہے، اور بالکل کوئی مان لے ادھر بھی دلائل ہیں ادھر بھی دلائل ہیں، دور اللعنتی، ادھر بھی دلائل ادھر بھی دلائل. ہاں آج کل کوئی مولوی کہہ دیتی ہے نا ہمارے پاس قرآن ہے، ان کے پاس حدیثیں ہیں. سنتے رہتے ہو، ہمارے پاس قرآن ہے، ان کے پاس حدیثیں ہیں. مولوی سے پوچھو، مولوی پڑھا کیڑے مدرسے سے؟ یہ تو ہمارے کھوتا ریڑی والے جگ سے پوچھ لے کہ پیغمبر کی حدیث کبھی قرآن کے خلاف آ ہی نہیں سکتی. کیا خیال ہے، پیغمبر قرآن کے خلاف کر سکتے ہیں؟ یہ تو کھوتا ریڑی والا جانتا ہے جس کو شیخ الحدیث نہیں جانتا. اور کیا کہہ رہا ہے وہ ہمارے قرآن ہے نا جی، قرآن میں ہے نہیں سنتے، حدیث میں ہے سنتے. کبھی تم نے جائزہ سوچا بھی ہے اور مولوی جو بات کریں یہ اللہ نے کھوپڑی کیوں دی ہے؟ یہ سوچنے کے لیے دی. لمن کان لہو قلب او القى السمع، یہ دل، یہ عقل اللہ نے سوچنے کے لیے دیا. بھلا کوئی عقل مند یہ تصور کر سکتا ہے قرآن کہے نہیں سنتے کہ نبی پاک فرمائے نہیں سنتی؟ نبی قرآن کا مقابلہ کرے گا؟ بولو بولو. عجیب ملا ہے، جیسے ذاکر جو جھوٹ بولتا ہے. کبھی کبھی میں سنتا ہوں بھی دیکھیں جھوٹ بولنے کا اس کا طریق کیا ہے. آگے عوام روتی ہے، او جی حضرت حسین چھوٹے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے میدان کربلا میں سامنے آئے، پانی مانگا. دور بے حیا، حضرت حسین کبھی دشمنوں سے پانی مانگ سکتے ہی نہیں ہیں. ننے علی اصغر کو لے کے آگے آگے ذرا سننا مزے کی بات. آگے ذاکر رلا رہا ہے، مجمع رو رہا ہے. ننے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے مجمع کے سامنے آئے. آپ ایک بات بتائیں، جب بچے کو آدمی ہاتھوں پہ اٹھاتا ہے بچے کا چہرہ کدھر ہوتا ہے؟ اس طرح ہوتا ہے یا اس طرح ہوتا ہے؟ اچھا اوپر ہوتا ہے. آگے سننا، کہتے ہیں ظالم نے تیر مارا اور علی اصغر کے حلق میں تیر لگا. کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ ظالم ہیلی کاپٹر پہ سوار تھا یا کھجور پہ بیٹھا ہوا تھا یا اوپر کسی مجنیک پہ تھا. تیر ادھر سے آیا اور لگا حلق میں. کسی نے پوچھا نہیں ہے، بس رونا ہے. اور یہی بات اس قوم کی بھی ہے. حدیث میں آتے ہیں سنتے ہیں، قرآن میں آتے ہیں نہیں سنتے. طالب علم بھی اچھا جی اختلافی مسئلہ، اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کبھی نہیں سوچا کہ پیغمبر کبھی قرآن کے خلاف کہہ سکتے ہی نہیں. اور جو روایت قرآن سے ٹکرائے اس کو پیغمبر کی حدیث کہنے والا اپنے ایمان کی خیر منائے. وہ پیغمبر کا کبھی فرمان ہو سکتا ہے ہی نہیں. یہی جھگڑا تو اقرا سے شروع ہوا تھا، یہی جھگڑا باہر سے شروع ہوا. تو میں نے کہا وہ کہتے بدل ہو، کیا بدلو، کیا بدلوانا چاہتے تھے؟ ذکرت ربک فی القرآن وحدہ وحدہ، سارے پڑھو وحدہ.
وحدہ، یہ توحید والی ایتیں جو ہیں کہ بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ، بغیر اسباب کے حاجتیں پوری کرنے والا صرف اللہ، بغیر اسباب کے جاننے والا صرف اللہ۔ یہ بدل ہو، اس کو بدل دے۔ اور آپ ذرا خیال کر، یہ پیغمبر کی برادری آئی ہوئی ہے، قومی بھرا آئے ہوئے ہیں، پوری برادری جمع ہے اور قوم قریش کے سردار ہیں، سامنے میرے نبی کا چچا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ چچا سمجھانے لگتا ہے بیٹا یہ برادری ہے، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ کمپرومائز کر لے، کم از کم میری اجازت کے بغیر انہیں کچھ نہ کہے، تھوڑا بہت رعایت کر لے۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں، ان کی شکایتیں سن رہے ہیں۔ آج الحمدللہ ہماری بھی کوئی شکایت لگاتا ہے تو یہی لگاتا ہے، ہماری بھی وہی شکایت ہے جو مکہ کے مشرکوں نے امام کائنات کی شکایت لگائی تھی۔ کیا شکایت ہے؟ متشدد ہے، کیا شکایت ہے؟ فتوے لگاتی ہے، کیا شکایت ہے؟ اور جی بزرگوں کے خلاف ہے اور فلانے کے خلاف ہے۔ یہ وہی ابو جہل والا طریق ہے پیغمبر کریم کے خلاف۔ آج بھی جو نبی کا مشن بیان کرے گا اس پر متشدد ہونے کا فتویٰ بھی لگے گا، مکفر ہونے کا فتویٰ بھی لگے گا۔ بدل ہو، بدل دے، اسی بدل دے، اسی پر قرآن نے ایک اور مقام پہ نشاندہی کی، بدو لو تدہنو فیدہنون۔ میرا پیغمبر یہ دل سے چاہتے ہیں، بدو یہ چاہتے ہیں کہ لو تدہنو، ہائے کاش، لو تدہنو کہ تو نرمی کر مسئلے تے تیل لا۔ دوہن کا معنی ذرا مسئلہ کولا کر دے، نرمی کر دے، فیدہنون، یہ تو بالکل نرم ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وہ نرمی کیا چاہتے تھے؟ بدل ہو، یہ توحید والا مضمون چھوڑ دے، اور توحید کا بھی وہ مضمون جس میں یہ آرائے یہ سنتے نہیں، یہ سفارشیں کرتے نہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر کریم کے ساتھ اختلاف کس پہ ہوا؟ اقرا سے ہوا۔ کیوں ہوا؟ یہ سارے مولوی سمجھ گئے، پیر سمجھ گئے، اگر اس اقرا کو کلام الہی اس کو مان لے تو ہمارے بزرگوں کی ساری لکھتے کتابیں گئی، سارے مکتبے کتب خانے گئے، اس پر وہ سارے مقابل آئے۔ پھر اس اقرا کا پہلا سبق تھا بسم ربے کا، بسم ربے کا میں پوری توحید آ گئی۔ بسم ربے کا بتا رہا ہے کہ میرا محبوب پیغمبر بسم ربے کا، اسی سے ہے بسم اللہ، بسم ربے کا سے ہے بسم اللہ۔ اختلافی مسئلہ تو نہیں بسم اللہ، بسم اللہ۔ تو بسم اللہ کا معنی کرو تو سارے بھاگ جائیں گے۔ یہ بسم اللہ کی با استعانت کی ہے، اور جار مجرور کا متعلق مؤخر ہے۔ بیضابی روح المعانی خفاجی نے یہ لکھا ہے، اور بھی سارے مفسرین نے یہ لکھا ہے، اور معنی یہ ہے اللہ ہی کی مدد سے، نہ کسی نبی کی مدد سے، نہ علی کی مدد سے، نہ ولی کی مدد سے۔ یہ کام میں شروع کر رہا ہوں، لیکن کس کی مدد سے شروع کر رہا ہوں؟ کس کی مدد سے شروع کر رہا ہوں؟ اللہ کی نہیں، صرف اللہ ہی کی، نہ حضرت ابراہیم کی، نہ حضرت اسماعیل کی، نہ زندہ کی، نہ مردہ کی۔ بسم اللہ، اقرا بسم ربے کا، برکتیں بھی اسی نام کی۔ مدد مانگنی ہوگی تو بھی کہنا ہوگا یا اللہ مدد۔ یہ بسم اللہ کا معنی ہے صرف اور صرف ہو یا اللہ مدد۔ جو کام بھی کرنے لگ، یا علی نہیں، یا حسین نہیں، یا غوث اعظم نہیں، یا معین الدین اجمیری نہیں، یا چشتی تے چشتی نہیں، بلکہ کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ۔ آپ کو پتہ ہے بسم اللہ کا شان نزول کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں شان نزول، کسی مولوی سے پوچھو بسم اللہ کا شان نزول بتا دے،
چلو یہ سوال بھی ذہن میں رکھ لو، پوچھو مولوی سے، بسم اللہ کا شان نزول بتا۔ سب مفسرین کہتے ہیں جو مکہ والے مشرک تھے نا، وہ جب کوئی کام کرنا لگتے تو کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، جانے یا لات، جانے یا منات۔ اللہ نے یہ بسم اللہ نازلت ردًا علی المشرکین، یہ بسم اللہ مشرکوں پہ رد کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ اس لیے صوفی کو بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، رام رام کرنا چاہیے۔ جس کا یہ نظریہ نا کسی پہ رد نہیں کرنا، کسی کے خلاف بات نہیں کرنی، کسی کو چھیڑنا نہیں، اور اللہ کے نبی آتے ہی رد کرنے کے لیے، اللہ کے نبی آتے ہی چھیڑنے کے لیے ہیں۔ اگر نوح پیغمبر نہ چھیڑتا تو اختلاف ہوتا؟ ہر پیغمبر، اور چھیڑتا بھی کیسے؟ اذا ہم فریقان یختصمون، جب پیغمبر مسئلہ بیان کرتا تھا دو پارٹیاں ہو جاتی تھی اور آپس میں لڑنے لگتی تھی۔ آج کے روشن خیال کہتے ہیں یہ تو فساد ہو گیا، فساد نہیں، یہ تم بھی جانتا ہے کینسر کا آپریشن اصلاح کے لیے ہوتا ہے، ڈاکٹر کو پیسے بھی دیتا ہے، شکریہ بھی ادا کرتا ہے، تو وہ تیرا جسم پاڑ رہا ہے، تیرے پورے جسم کو اس نے پاڑا ہے، تو کہتا ہے جی شکریہ، مہربانی، بڑا اچھا کام کیا ڈاکٹر صاحب۔ اس نے کیا کیا ہے؟ وہ تیرا جسم چیز پاڑ کے رکھ دیا اس نے، اس کو دعائیں دیتا ہے، اور تھوڑا سا مسئلہ توحید کا آ جائے تو ہمیں گالیاں دیتا ہے۔ یہ بچوں تیرا آپریشن کرنا ضروری ہے، شرک والا کینسر نکالنا ضروری ہے۔ یہ اگر دوائی سے نکل جائے تو فابے ہاں، نہیں تو پھر فابے ہو، فابے ہاں نہیں تو فابے ہو۔ پھر ہم کوشش تو دوائی کی کرتے ہیں، لیکن کینسر کا پھوڑا اگر کاٹنا بھی پڑے تو ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، فیس دی جاتی ہے۔ ہم فیس تو نہیں مانگتے، ہم اجرت تو نہیں مانگتے، شکریہ بھی نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں اللہ کرے تو جہنم سے بچ جائے، اور تو پھر بھی تیری خیر خواہی ہے۔ تو اسی پہ جھگڑا تھا، تو میں نے جملہ کہا تھا، بات لمبی ہو گئی ہے، کہ اگر قرآن میں تھوڑی سی گنجائش مل جاتی سفارش کرتے ہیں، سنتے ہیں، خدا کی قسم سارا جھگڑے ختم ہو جاتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ کا مشن جب تک نصیب نہیں ہوگا، پیغمبر کی دعوت جب تک قبول نہیں کرے گا، اور پیغمبر کی دعوت توحید ہے، نصاب قرآن ہے، باقی سارے مسئلے یہ توحید کے خادم ہیں، اور سارے مخدوم مسئلہ، اصل مسئلہ توحید ہے۔ جب تک اس پہ ایمان نہیں لائے گا اور اس کو سینے کے ساتھ نہیں لگائے گا، اس وقت تک دین کی الف بھی نہیں سمجھ سکتا۔ کربلائی دوروں سے دین نہیں سمجھ آئے گا۔ ادھر سے تیر آیا تھے، آدھی رات کا ٹائم تے، حضرت زینب دھوپ پہ سو گئی، آدھی رات دے ٹائم تے دھوپ آ گئی، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا، آسمان رو پڑا، پتھروں کے نیچے خون نکلا، فلاں۔ یہ تو اگلے جمعے میں بتاؤں گا کہ حمزہ کی شہادت پہ پتھر کیوں نہیں روئے۔ حضرت حمزہ نبی کا چچا شہید ہوا پیغمبر کے سامنے، وہاں تو آسمان نے خون کے آنسو نہیں برسائے، نہ پتھروں کے نیچے پہاڑ احد ساتھ تھا، جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا احد یحبنا ونحبہ، یہ احد سان نال محبت کر دے، عزیز نال محبت کر دے، او احد پہاڑ دا دامن آئی، حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، احد کے ایک پتھر سے بھی خون کا فوارہ نہیں نکلا۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کیا؟ یہ سب یہودی راویوں کی بناوٹیں، کس سے؟ اور یہود کا مقصد یہی تھا کہ تمہیں ایک نیا دین دے، دین محمدی سے ہٹا کر۔ اگر کوئی محمد کا وفادار ہے اور یہ اس بات پہ مرنا چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کریں اور مجھے اللہ کے محبوب کے ساتھ زمرہ مومنین میں جگہ ملے، خدا کی قسم اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، اس 30 پاروں والے قرآن کو سینے سے لگا لے، اسی کتاب کو حاکم ہادی مانے،
اس قرآن کو امام مانے، جو اس قرآن کو ہادی حاکم مان کے اسی کے مطابق اس کو میرا سچ مان کے اس کے پیچھے چل پڑا، وہی ہوگا حوض کوثر پر نبی کے ساتھ، وہی ہوگا شفاعت کا مستحق، اور وہی حسینی بھی ہے، وہی محمدی بھی ہے، وہی آل بیت کو بھی ماننے والا ہے، وہی نبی کے صحابہ کو بھی ماننے والا ہے۔ اور اگر قرآن کا غدار ہے، لاکھ مرتبہ حسینیت کے نعرے لگا، لاکھ مرتبہ سولویت قادریت کے نعرے لگا، کعبہ کے رب کی قسم ابو جہل سے بدتر ظالم اور بدتر مشرک بن کے مرے گا اور کافر بن کے اٹھے گا اور سیدھا جہنم میں جائے گا۔ مت غلط فہمی میں رہے۔ وقت ختم ہے، اگلا جمعہ یہاں سے شروع ہوگا۔